الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ القیامہ. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت ہی کا جو تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، یعنی اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیامت کا تذکرہ ہوا تو ہر نبی جو ہے اپنی اپنی قوم کو انہوں نے قیامت کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے بیان کرے، حضرت موسیٰ اپنے قوم کو بیان کرے، حضرت ابراہیم جو اپنے قوم کو بیان کرے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کو جو ہے قیامت کا تذکرہ فرما رہے اور اس سے ڈرا رہے اور آگاہ کر رہے اور کہہ رہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے. اور کون سا دن ہے، کیسا ہے، ذری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں جو ہے ارشاد فرما رہا ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. یہاں پہلے ہے نا لا کر کو بولے، لا بولے تو کیا نہیں بول کر، یہاں اگر مطلب یہ ہے کہ قسم ہے. جب کوئی آدمی نفی انکار کرتا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے عربی میں جو ہے پہلے لا لاتے تاکہ تاکید ہو. تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی. لوامہ کسے بولتے ہیں؟ ملامت کرنے والے نفس کو ہے نا لوامہ کر کے کہتے ہیں. یعنی مطلب کیا، جب قیامت کا دن ہوگا نیک لوگ بھی ہے نا اپنے نفس کو ملامت کریں گے اور برے لوگ بھی اپنے نفس کو ہے نا ملامت کریں گے. وہ اس طریقے سے کہ نیک لوگ جو ہے اپنے نفس سے ہے نا کہیں گے کہ تو اور بھی ہے نا نماز پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور بھی میں نیکی کر لیتا تو کتنا تیرے لیے ہے نا فائدہ ہوتا. تو اس طریقے سے نیک لوگ بھی اپنے آپ کو ہے نا ملامت کریں گے. جو اس میں غفلت میں میرا وقت گزر گیا تو اس غفلت کے وقت کو بھی اگر میں ہے نا اس میں نیکی کر لیتا تو آج کے دن میرے لیے فائدہ ہوتا. تو اپنے نفس کو ہے نا ملامت کریں گے. یہ نیک لوگوں کا حال ہوگا. اور جو نیک لوگ نہیں برے ہیں تو انہوں کئی کو کریں گے تیرے کرنے ہی کی وجہ سے میں یہاں تک آیا ہوں، تیری بات سننے کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. بولتے نہیں آدمی دل مانتا نہیں ہے بے نماز پڑھنے کے واسطے ہے، دل مانتا نہیں ہے روزہ رکھنے کے واسطے، دل مانتا نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنے کے واسطے. دل کیا کہ کیسا کیے ہے، تو دل کیسا کیا بول کو نمازاں چھوڑے، روزے چھوڑے، صدقہ چھوڑے. ابھی کیا ہے کہ پورا چھوڑے نہیں. اب وہ اس دل کو ہے نا انہیں آخرت میں بولتا تیری بات سننے کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، سو آج مجھے جو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. تو اس طریقے سے فرمایا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم نفس لوامہ کی. ایا حسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے
کہ انسان مرنے کے بعد اسے مٹی میں دفنانے کے بعد، اور جب مٹی میں دفنا دیتے چند دن گزرنے کے بعد ہے نا اس کی باڈی پوری کی پوری ہے نا ختم ہو جاتی، گل سڑ جاتا، مٹی میں مل جاتا، اب جب پورا ہو جاتا اس کا نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ کیا ایسے انسان کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے اللہ؟ کیا جو بکھرے ہوئے ہڈیاں ہے، کیا ان ہڈیوں کو پھر اللہ پاک جمع کرے گا؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، انسان کا گمان یہ ہے کہ ان نجمع عظاما، کیا ایسے بکھری ہوئی ہڈیوں کو اللہ پاک پھر جمع کرے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہے۔ اور خالی ہے نا ہم ہڈیوں کو جمع کرنے کا نہیں، ان ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد ہمیں جیسے ہی نہ پہلے تھا کہ ویسے ہی ہم اسے بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیدائش کے وقت میں اس کے جو فنگر پرنٹ بولتے ہیں، ہمیں فنگر پرنٹ یاد ہے، لکیر آتے تھا، فنگر پرنٹ جسے بولتے ہیں، اب اس میں کیا آتے چھوٹے چھوٹے ہیں لکیر آتے، اب یہ لکیر ایسے ہے کہ ایک انسان کی لکیر ہے نا دوسرے انسان سے ہے نا وہ میچ ہوتا نہیں، وہ پوری دنیا میں کوئی سے بھی تم انسان کو اٹھا لو پہلے سے بھی ہے نا فنگر پرنٹ ہے نا لیتے تھے، اب بھی دیکھو آدھار میں اس میں سے بھی کیا کرتے فنگر پرنٹ لیتے۔ ہو سکتا ہے کہ فنگر پرنٹ کے بغیر بھی نا آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن فنگر کے ذریعے سے آدمی نا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ 5 انگلیاں بھی لیتے، اس کے بھی لیتے ہیں نا، انکیاں بھی لیتے، سب بھی لیتے، تو کیوں اس وجہ سے کہ ہے نا پہلے کسی بھی معلوم نہیں تھا، آج سے ہے نا 150 سال پہلے ہے نا یہ اسے پکڑے، ارے ایک سائنٹسٹ تھا، انہیں ہے نا اسے پکڑا، ارے انسان کے انگلیوں میں جو گھیر آتے ہیں یہ گھیر ہے نا کسی کو ہے نا میچ نہیں ہوتے، تب سے ہے نا یہ فنگر پرنٹ شروع ہے، نہیں تو اس سے پہلے سے بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں خالی ہڈیوں کو جمع کر کے انسان کچھ بنانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کے انگلیوں پر جو نشانات تھے ویسے ہی نشانات پھر ہمیں اسے دوبارہ بنائیں گے۔ اب یہ نشانات چھوٹے چھوٹے ہیں، جب اللہ پاک اسے بنانے پر قادر ہے بولے تو پورے بڑا یہ باڈی بنانے کے واسطے کہیں کو قادر نہیں ہے، تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے بلا قادرین، ہم اس پر قادر ہے کہ اعلی نسویہ بنانا، ہم اس کے پوروں کو بھی صحیح کریں گے، یعنی جیسے جیسے اس کے نشانات تھے اسی نشان کے مطابق ہم اس کے انگلیوں کو بھی بنائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ آگے چل کر نا گناہ کرے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے نا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے انہیں چاہتا ہے کہ اور بھی گناہ کر لو، اور بھی مزے اڑا لو، اور بھی میں دنیا میں نا انجوائے کر لو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اب یہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہے؟ تو فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب ہے نا آنکھیں ماند رہ جائیں گی، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور فرمایا کہ چاند ہے نا پھٹ جائے گا، چاند ہے نا پھٹ جائے گا، اس کی نور ہے نا ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جس دن کے چاند اور سورج دونوں جمع ہوں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہ انسان پہلے پوچھ لے کو تھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی بول کر، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو فرمایا کہ جس دن جو ہے چاند کی روشنی ہے نا پھیکی پڑ جائے گی، پھر اس کے بعد سورج اور چاند دونوں کے دونوں جمع ہو جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ حال ہوگا تو اس وقت نے انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ أین المفر، ارے اب یہ بھاگنے کے لیے کہاں ہے جگہ، آج کا یہ دن ہمارے لیے بھاگنے کے واسطے کہاں ہے جگہ؟ فرمایا کہ کہیں نہیں، لا وزر، کلا لا وزر، آج کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، فرمایا کہ آج کا یہ دن اپنے ہی رب کے پاس سب کے لیے بھی ٹھکانہ ہے، چاہے ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن آج کا ایک دن اللہ کے نظر سے کون بھی کہیں بھی بھاگنے والا نہیں ہے، سب کا بھی ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اگلے اور پچھلے سارے ہے نا اس کے کیے ہوئے کاموں کو اس کے سامنے ظاہر کرے گا، یعنی اس کے سامنے بیان کرے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو اپنے نفس پر ہی ہے ایک بہت بڑی ہے نا عبرت ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو دیکھ لے، اپنے آپ میں دیکھ لے، اس میں جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اس دن وہ ہے نا عذروں کو پیش کر، نہیں اللہ ویسا یہ ہویا، ویسا کر دیا، اس کے شیطان کے بہکانے سے میں نا ایسا بہک گیا، میرے دوست کے بولنے کی وجہ سے میں نا میں ایسا یہ ہو گیا. تو عذر، لاکھوں عذر، ہزاروں کے عذر ہے نا اللہ کے سامنے پیش کرے گا، لیکن کوئی عذر وہاں کام نہیں آئے گا. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. درمیان میں نا ایک چند آیتیں قیامت سے ہے نا ہٹ کر ہے. وہ یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس ہے نا وحی لے کر آتے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے نا اللہ پاک قرآن مجید دے رہا ہے، اللہ اپنا کلام دے رہا ہے، تو اسے لکھنا، امت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی نا. تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نا اللہ کا پیغام لے کر آتے، یعنی قرآن مجید کو لے کر آتے، جبرائیل سناتے رہتے، انہوں بھی ہے نا اسے یاد کرنے کی کوشش میں رہتے. اللہ کے رسول یاد کرنے کی ہے نا کوشش میں رہتے کہ مجھے یاد کر لینا، کہیں ایسا نہ جبرائیل ہے نا پورا پڑھ ڈالے، اب انہوں چلے گئے، اب مجھے یاد نہیں بولے تو میں ہے نا اپنی امت کو کیا پہنچاؤں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے سنانے پر، یعنی ان کے بولنے کے وقت میں اللہ کے نبی ہے نا اس وقت انہوں بھی بولتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محمد ان کے بولنے کے وقت میں تم اپنی زبان کو حرکت مت دو، یعنی جلدی مت کرو. لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، ہم اس قرآن کے جمع کرنے والے بھی ہیں اور اس کے پڑھانے والے بھی ہمیں ہیں. تمہیں خالی سنو بس، جبرائیل کیا بولتے ہیں کہ تمہیں سنو، پھر اس کے بعد اسے ہے نا تمہارے ذہن میں رکھنا اور پھر اس کے بعد تمہاری زبان سے نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہیں خالی ہے نا سنو، تمہیں جلدی مت کرو. ان علینا جمعہ و قرآن، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں فاتبع قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو فاتبع قرآن، تم اس کو پڑھو، یعنی اسے نا غور سے سنو. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے بعد ہمیں اسے بیان کریں گے. ان کے بول کر ہے نا جانے کے بعد پھر ہمیں اس کی تفصیل کیا ہے کہ تم نہ کو بولیں گے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کلا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یہاں تک ہے. تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے پر اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ تمہیں قرآن کو سنو، تمہیں جلدی جلدی مت پڑھو، اپنی زبان کو حرکت مت دو. تو اس آیت کریمہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا تھا وہی حکم اللہ نے اس امت کو بھی دیا. وہ کیا دیا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے پہلے سنو. باہر پڑھ رہے تو آپ ہے نا اس قرآن کو سنو، اگر ہے نا نماز میں پڑھی جا رہی ہے تو تمہیں کیا کرو، پیچھے اس قرآن کو ہے نا سنو، اس میں ہے نا تمہارے لیے فائدہ. اب انہاں پڑھنے کو جاتے ہیں، تمہیں بھی ہے نا پڑھنے کو جاتے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. خود اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں پہلے ہے نا سنو، پھر اس کے بعد ہے نا اس کا معنی اس کا یہ ہے کیا ہے کہ ہمیں ہے نا تم نہ کو ظاہر کریں گے. تو اس وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہے، اگر امام صاحب قرات پڑھتے ہیں تو وہ قرات ہمارے واسطے بھی، کتنے مقتدیاں رہے تو بھی 1000 رندے، 2000 رندے، 10,000 رندے، 1,00,000 رندے، 10,00,000 رندے، یا نہیں بولے تو پوری دنیا میں اگر مقتدی بن گئی، ایک اگر امام بنیا ہے اس کا سورہ فاتحہ سب کے واسطے سورہ فاتحہ، اس کی قرات سب کے واسطے نا قرات. انہوں وہاں پڑھنے کو جاتے تمہیں نا پیچھے ہمیں پڑھنے کو جاتے، فرمایا کہ نہیں، خاموش ہے نا سننا ہے. تو فرمایا کہ فاتبع قرآن، اللہ اسے بعض لوگ ہے نا اس کے واسطے دلیل دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی خود بولے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں، ایسا ہر کے بولتے ہیں. تو ہمارے لیے دلیل کیا ہے کہ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بولے صحیح، لیکن یہ بولے انفرادی نماز کے واسطے بولے کہ جی انفرادی نماز تمہیں سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، یہ جو جتنی نمازیں تمہیں نا الگ الگ سے پڑھ لیتے ہیں، ان پورے نمازوں میں تمہارے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی کے احادیث بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ہے، کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جماعت کی نماز ہوتی ہو تو اس جماعت کی نماز میں تمہیں سورہ فاتحہ پڑھو. امام کی فاتحہ الگ ہے، تمہاری فاتحہ الگ ہے، اللہ کے نبی ہے نا کبھی بھی نہیں بولے. خالی اتنا بولے
کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتا وہ نماز نہیں ہوتی، اتنا کر کے اللہ کے نبی نے خالی بولے، تو اس کا جواب ہمیں دے دیے کہ وہ جواب ہے نا انفرادی نماز کے لیے ہے، جماعت کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جبرائیل قرآن سنا رہے، تمہیں جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش مت کرو، بس ہے نا تمہیں اطمینان سے اسے سنو، پھر اس کے بعد اسے جمع کرنا، اسے پڑھانا، اسے بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، آپ ہے نا اطمینان سے رہیے۔ یہاں تک ہے نا یہ 20 میں چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کر دیا۔ پھر آگے وہی مضمون، وہی سبجیکٹ جو اس سے پہلے کا تھا، یعنی قیامت کا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ کون؟ جو آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا اصل منشا کیا بولے تو ان کو دنیا سے نا بہت زیادہ محبت ہے، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نا چھوڑ دیے، یعنی اس کے اوپر ان کو عمل بھی نہیں، اس کے اوپر ان کو یقین بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وتذرون الآخرہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، فرمایا کہ اس دن بعض کے چہرے ایک دم ہے نا تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ قیامت کے دن ذرے آدمیاں بعض ایک جماعت ایسی بھی رہے گی جن کے چہرے نا ایک دم خوش رہیں گے، ان کے چہرے پر نورانیت رہے گی، ان کے اوپر ہے نا ٹینشن یہ کیا بھی نہیں رہتا، بس دیکھے تو کیا خوشی میں دکھتے ہیں نا تمہیں، تو اس طریقے سے نا ان کے چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور فرمائے کہ لوگ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، یہ لوگ ہیں نا اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 دن میں ہے نا 2 مرتبہ دیدار کریں گے، جنتی لوگ اللہ کے نبی کو ہے نا دن میں ہے نا 2 مرتبہ اس کا دیدار کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، آسان سے ہو جاتا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ہے نا 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے، جو جسے ہمیں بولتے ہیں چنی رات کر کو بولتے ہیں، وہ 14-15 پہ اس رات میں تمہیں کبھی چاند کو دیکھے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول دیکھا ہے۔ تو اس کے دیکھنے میں تم نے کہتے بھی تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں اللہ کے رسول کیا بھی تکلیف نہیں، آرام سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے چاند رات کے موقع پر چاند دیکھنے میں تم نہ وہ تکلیف نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جنتیوں کو اللہ کا دیدار کرنے میں کیا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آرام کے ساتھ ہے نا دیکھیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ہے نا اور کیا خوشی کی بات ہوگی، اس سے بڑھ کر ہے نا آدمی کو اور کیا نعمت ہونا، جنت ہے، یہ جنت کی نعمتیں ساری چیزیں ہیں، لیکن جنت کون بنایا، ان نعمتوں کو کون بنایا، انسان کو کون بنایا، دنیا کو کون بنایا، اسے تو بھی دیکھنا کی تمنا رہنا نہیں، اسے دیکھنا نہیں۔ اب وہی آدمی ہم کو دکھ رہا ہے، تب کیا کرتے ہیں، خوش ہو آدمی، ارے انہیں اللہ، یہی اللہ ہے، اسی نے پوری کائنات کو نہ بنایا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے جو ہے سسٹم بنایا، کمپیوٹر ہے نا بنایا، اور پوری دنیا میں مشہور، فلاں آدمی سسٹم بنایا، فلاں آدمی سسٹم بنایا، انہیں نا کمپیوٹر بنایا۔ اب کمپیوٹر بولے تو کتنی ہمارے پاس ہے نا اس کے، ارے بھائی اچھی چیز میں کتنے کام ہوتے معلوم کیا، آج پوری دنیا ہے نا اسی کے پیچھے چلنے کو ہے، اور اسی کمپیوٹر سے نا پورے کام ہوتے ہیں، کتنا ٹیلنٹ والا انہیں رہنا، ایسا کر کے ہمارے ذہن میں اس کی عظمت ہے۔ اب خدا اب ایسا کرنا ہوا کہ جس نے کمپیوٹر بنایا، جس نے سسٹم بنایا، انہیں ہمارے قوم کو آ گیا، پیپر سے بھی لگا ڈالے، فلاں جو صاحب جو سسٹم بنانے والے وہ ہے نا آ رہے ہیں، تو آدمی دیکھ کے کون سے جاتے کہ نہیں، ارے بھائی کمپیوٹر بنایا سدمی بھائی نے، انہیں دیکھتے رہا۔ تو جیسے دنیا میں اگر کوئی آدمی جو کسی کوئی بڑی چیز بنا دیتا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد سے لوگ سے بھی ہے نا اس کے ہے نا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب پوری دنیا بنایا، انسان کو بنایا، جنت بنایا، جنت کی نعمتوں کو بنایا، اب اسے دیکھنا بولے تو کیسا ہے رہنا۔ تو فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور یہ لوگ اللہ کو دیکھیں گے بھی، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اس کے اپوزٹ بھی ہوگا، ذرے آدمی خوشی میں رہیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اس کا اپوزٹ کیا، ذرے آدمی ہے نا بے رونق ہوں گے، کیا بھی نہیں، ذرا آدمی خوشی سے کھیلنے کو، پھرنے کو، حاصل مزہ سبھی کیا کیا ہے کہ جنت کی نعمت مزے میں، ذرے آدمی نا فکی صورت رکھ لگو ہے، کیا جہنم۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، ان یفعل بها فاقرہ، آج تو ہماری گردن ٹوٹ گئی، تظن ان یفعل بها فاقرہ، یعنی اب ہمارے ہے نا وہ کام ہو گیا، ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ انفراق، فرمایا کہ ہرگز نہیں
اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جس دن جو ہے یعنی ان کی جان ہے نا حلق میں آگے جیسا، یعنی سکرات کی حالت میں آگے جیسا ویسی ہے نا ان کی حالت ہوگی، تو ایسی حالت میں کہیں گے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور گمان کریں گے ارے اب تو ہمارا ہے نا وقت ہو گیا ہے، دنیا سے جانے کا ہے نا موقع آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اس موقع پر ہے نا یہ آدمی اپنی پنڈلیوں کو ہے نا گھسے گا، اس میں نہ ڈالے گا۔ جیسے آدمی کے انتقال کے وقت ہے نا اگر کون بھی قریب سے دیکھے بولے تو معلوم ہوتا ابھی جو ہے نا جان جانے کو ہے، ہاتھ ہلاتے کبھی ہے نا پیر ہلاتے رہتے۔ جیسے جانور کو دیکھو قربانی میں ذبح کرتے، اب ذبح کرنے کے بعد جانور کیا کرتا، اس کی روح نکلتی ہے تو انہیں ہے نا پاؤں مارتا، تو اسی طرح سے فرمایا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب یہ ہے نا پنڈلیوں پر ہے نا ڈال کر ملے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اصل تو کیا ہے اب اس کو رب کے پاس لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اس کا حال کیا، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ اللہ پر اسے یقین ہے، نہ فرمایا کہ نہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اصل تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے قرآن کی تکذیب کی ہے اور اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس آیا اکڑتے ہوئے۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، تیرے لیے ہے نا برائی ہے، تیرے لیے پچھتاوا ہے۔ فَأَوْلَىٰ، کیا ہی پچھتاوا ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، تیرے لیے کیا ہی خرابی ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار چھوڑ دیے؟ اللہ بولتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسے بیکار چھوڑ دیا؟ نہیں، بیکار کیا بھی چھوڑے نہیں ہے، تجھے ہمیں دنیا میں لائے ہیں سوچ ایک فائدے کے واسطے۔ تو فرمایا کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو دنیا میں آنے سے پہلے تیری حیثیت کیا تھی؟ فرمایا کہ تو ایک ناپاک خطرہ تھا، تو ایک ناپاک خطرہ تھا۔ پھر اسے ہے نا ایک طریقے سے اس خطرے کو ہے نا ایک جگہ ڈالا گیا، پھر وہاں سے کیا ہوا، ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ خون بنا، خون سے ہے نا ایک لوتھڑا بنا، پھر وہاں ہے نا ایک جسم بنی، باڈی بنی، پھر اس کے بعد روح کو ڈالے، اتنا سبھی کرے، فخلق کہ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اس کے بعد ہم نے ایک صحیح طریقے سے ایک ہے نا مکمل طریقے سے ایک اچھا انسان ہمیں بنایا، اور جب تجھے ہمیں بنائے ہیں اچھا انسان بنا دیے، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور پھر ہم نے اسی پانی کو، اسی لوتھڑے کو، اسی ہے نا خون کے جمے ہوئے ہے نا اس گڈھے کو پھر ہمیں کیا کرے، کبھی ہے نا مرد بنائے، کبھی عورتیں بنائے، یعنی جینٹس اور لیڈیز، یہ ہمیں کرے ایسا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کبھی ہے نا بچے دیے، کبھی ہے نا بچیوں کو ہم نے دیا، کبھی لڑکے دیا، کبھی ہے نا لڑکے دیا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا رے انسان اس سے پہلے تیری یہ حیثیت تھی کہ تو ہے نا ایک ناپاک ہے نا پانی کا قطرہ تھا، ہمیں تجھے مراحل سے گزارتے جو ہے تجھے انسان بنا کو باہر نکالے، مرد بنا یا نہیں بولے تو عورتیں بنائی، اب تجھے ذری طاقت مل جانے کے بعد، ذرا مال تیرے پاس آ جانے کے بعد، اب تو بولتا ہے کیا دوبارہ اللہ پیدا کرتا ہے کیا کر کو، یعنی اب تو ہمارے سے سوال کرتا ہے، پہلے تیری حیثیت کیا تھی وہ تجھے معلوم ہوا نہیں، جب پہلی مرتبہ تو آیا ہے تو اللہ کے بنانے سے آیا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے تو دنیا میں آیا ہے، اور جب پورا یہ ہو گیا، اب ذرا ہے نا مال مل گیا، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، یہ پورے مل جانے کے بعد دنیا کی محبت میں آگو اب ہے نا اللہ سے لڑتا ہے کیا، میرے سے لڑتا ہے کہ اللہ پھر دوبارہ پیدا کرتا کیا؟ فرمایا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیوں نہیں ہم دوبارہ پھر اسے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی گل سڑ کر ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، نام نشان نے کیا بھی نہیں، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اس مرے ہوئے کو پھر دوبارہ زندہ کرنے پر ہم کیوں قادر نہیں ہے، یعنی ہم بنا سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں پھر انسان کو زندہ کریں گے۔ تو یہ ہے نا ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حیات اور موت ہے نا دینے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اللہ پاک زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس پر ہم نہ کو یقین ہونا چاہیے۔ یہاں تک ہے نا یہ سورہ قیامہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الدہر، یہ ہے نا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔